علی کو آواز دو، علی کو پکارو، اس لیے کہ علی مظہر العجائب ہے۔ اور جب تم علی کو پکارو گے تم مشکلوں میں انہیں اپنا مددگار پاؤ گے۔ یہ اللہ کسے حکم دے رہا ہے؟ اپنے حبیب کو۔ جتنا بھی اس کا کلام قرآن میں موجود ہے اور اپنے حبیب کو خطاب کر کے وہ کوئی پیغام بھیج رہا ہے، اس سے مراد صرف حبیب خدا نہیں ہے بلکہ امت کو پیغام پہنچانا ہے۔ توجہ فرمائیں گے آپ، قرآن میں جہاں بھی ہے میں حبیب کہہ دو، یہ ہے نا، تو کہہ دو کا مطلب امت سے۔ اب اس میں ہے اے میرے حبیب علی کو پکارو، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب جو کام تم کرو گے وہ امت کے لیے سنت ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو کام تم کرو گے وہ امت کے لیے سنت ہو جائے گا۔ تم کیا کرو؟ علی کو پکارو، مشکلات میں، مصائب میں، آلام میں۔ اور جب تم علی کو پکارو گے تو علی کے پکارنے سے تمہاری تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ تو چاہنے والوں، جب علی کو پکارنے سے پیغمبر کی مشکلیں دور ہو سکتی ہیں، علی کو پکارنے سے امت کی مشکلیں نہیں دور ہوں گی۔ کہنے والوں توجہ چاہتا ہوں، بس آپ کی چند لمحے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ تم علی کو پکارو، آواز دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظہر العجائب ہے۔ پڑھے لکھوں کا مجموعہ۔ مظہر العجائب کے کیا معنی؟ عجائب جمع ہے عجیب کی۔ عجیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل انسانی میں نہ آئے۔ جو عقل انسانی میں نہ آئے اسے کہتے ہیں عجیب۔ اور علی ہے مظہر العجائب، یعنی تمام عجائبات کا ظاہر کرنے والا۔ اب میں تمام پڑھے لکھوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کتنی چیزیں عجیب ہیں؟ عجائبات کی فہرست آپ مرتب کریں۔ عجیب، عجیب کون سی چیز؟ جو عقل انسانی میں نہ آئے۔ اچھا ایمان سے بتا دیجیے آپ، علی کا کعبے میں پیدا ہونا عجیب ہے کہ نہیں؟ میں کچھ یاد نکالتا ہوں آپ کے خدمت میں۔ اگر عجیب نہ ہوتا تو مسلمان اسے تسلیم کر لیتے، لیکن عجیب ہے۔ علی کعبے میں کیسے پیدا ہو گئے؟ عقل میں نہیں آتی۔ اچھا عقل میں نہیں آتی، کعبے میں پیدا ہوئے۔